بنایا، تنہیں تنہا بنایا، بلا شرکت غیر کے بنایا. پھر اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اپنی قدرت سے چلا رہی ہے، اکیلے چلا رہی ہے، تنہیں تنہا چلا رہی ہے اور بلا شرکت غیر کے چلا رہی ہے. اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے. ایک بندہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر چل نہیں سکتا ہے. کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کسی کی احتیاج نہیں ہے. اللہ صمد ہیں، بے نیاز ہیں، اور اللہ کی بے نیازی کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا، طرح طرح کی مخلوقات کو بنایا ہے. بعض مخلوق بہت ضعیف، نحیف، اتنی چھوٹی ہے کہ یہ انسان اپنی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. اور بعض مخلوق اللہ نے ظاہری اعتبار سے بڑی قوت والی، بڑی طاقتور، ظاہری شکل میں بڑی قداوت، لیکن مخلوق مخلوق ہے. جیسے مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسے ہی مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. نفع اور نقصان صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے قبضے میں ہے. اس ساری کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے. کوئی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے، سب اللہ کے قابو میں ہے. حکم، مخلوق، سب چیزیں یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف بنایا ہے، اور یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان کا رتبہ، انسان کا درجہ، انسان کا مقام تمام مخلوقات کے اندر سب سے اعلیٰ ہے. یہاں تک کہ اس انسان کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی اونچا کیا ہے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، روح اس کے اندر پھونکی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تم نے ایسے کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ فضیلت بتائی اس انسان کا مقام کیا ہے. اور ابلیس کا جواب کیا تھا کہ مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے. آگ مٹی سے افضل ہے. لیکن اس بات کو بھول گیا کہ مقام، رتبہ، درجہ، عزت یہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، حسب نسب کی وجہ سے نہیں ہے. پیدائش کیسے ہوئی اس پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رتبہ دے دے، مقام دے دے، درجہ دے دے. انسان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا اپنے پاک کلام کے اندر، اگر یہ انسان اپنے انسانی صفات کو ضائع کر دے، انسانی کمالات کو کھو دے، نظر تو آئے گا انسان، سر بھی ہے، دھڑ بھی ہے، سر کے اندر آنکھیں ہیں، کان ہیں، منہ ہے، ناک ہے، دھڑ کے اندر ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سب کچھ ہے. لیکن اللہ نے فرما دیا یہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے.
کہاں اتنا اونچا رتبہ، اور کہاں انسان گر گیا تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ وہ کون سے کمالات ہیں، وہ کون سے اوصاف ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جس کی وجہ سے یہ انسان اشرف المخلوقات ہے؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا خزانہ، ایمان کی دولت ایسے رکھی ہے جس کے ذریعے سے یہ انسان اشرف المخلوقات بن جاتا ہے۔ ایمان، لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جو لا سے شروع ہوتا ہے، نفی پہلے، انکار پہلے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، الفاظ بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں۔ یہ کلمہ، صرف کلمہ اتنا وزنی ہے کہ اگر ساتوں زمین اور آسمان کے فرق دیا جائے تو ساتوں زمین اور آسمان اس کلمے کے وزن سے دب جائیں، اتنا بھاری ہے یہ کلمہ۔ لیکن صرف الفاظ کے لیے کلمہ نہیں آیا۔ آدمی اپنی زبان سے اس کا اقرار کر لے، اس کا اظہار کر لے، اس کلمے کو بول لے، ضروری ہے، لیکن صرف اس کے لیے نہیں آیا۔ یہ کلمہ تو اس لیے آیا ہے انسانوں کے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے، دلوں کے اندر یہ سچ بس جائے، یہ کلمہ دلوں کا حصہ بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوٹھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، اور اگر یہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑا ہوا ہے۔ فرمایا جان لو، سمجھ لو، خبردار، یہ گوشت کا لوٹھڑا انسان کا دل ہے۔ دل بنا ہوا ہے، انسان بنا ہوا ہے، دل بگڑ جائے انسان بھی بگڑ جاتا ہے۔ یہ دل، یہ اللہ کی تجلی گاہ ہے، یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن کس دل میں؟ اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی کجی نہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص نہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں، اللہ تعالیٰ یکسر ہر خرابی کمی سے پاک اور صاف ہے۔ اگر دل ناپاک ہے، اس میں گندگی ہے، اس میں مال ہے، اس میں نقشے ہیں، اس میں چیزیں ہیں، اس میں دنیا کی محبت ہے، اس میں انانیت ہے، اس میں نفسانیت ہے، اس میں شہوانیت ہے، دل ناپاک ہے، اس ناپاک دل کے اندر اللہ نہیں آئیں گے۔ اس لیے اس کلمے کو پہلے لا سے شروع کیا ہے۔ لا، انکار، نفی، نہیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے پہلے اس کو اس دل سے نکالنا ہوگا، اور اللہ کے غیر کو اس دل سے نکالنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ وقت اور سب سے زیادہ قوت استعمال کرنی پڑی۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو، انبیاء علیہ السلام کا آئی سی لیے انسانیت پر محنت کرنے کے لیے، انسانیت کو اجاگر کرنے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے ان کی محنت کا میدان انسان ہوا کرتے تھے۔ ہر نبی نے آ کر محنت کی انسانوں پر، اور ہر نبی کی آواز یہ تھی
ہر نبی کی پکار یہ تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کا غیر، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دل سے نکل جائے، میں ہوں اور اللہ ہو اور درمیان میں کچھ اور نہ ہو۔ اگر دل ناپاک ہے، مال، نقشے، دنیا کیا ہے؟ ہر اس بات کا، ہر اس چیز کا نام دنیا ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں اپنی ساری امت کو، اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے مقصود اس کا صرف دنیا ہوتا ہے، یہ بھی جانور پن ہے۔ فرمایا دنیا کی فتن و طالبها کلاب، یہ تو جانور پن ہے، مال کے پیچھے جانا، دنیا کے پیچھے جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ترغیب دے رہے ہیں، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ مثال سے چند دن پہلے ساری امت کو وصیت کی، مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو خبردار کر رہے ہیں، وقت آئے گا میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام حیرت سے، اے اللہ کے رسول، کیا مسلمان اس وقت تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ سمندر کی لہریں کنارے پر آتی ہیں، اور جب کناروں پر آتی ہیں لہریں جھاگ بن جاتی ہیں، پھر دوسری لہر پیچھے آتی ہے، اس جھاگ جو سمندر کی جھاگ بن گئی اس کو اس جانب لے جاتی ہے، پھر اور لہر آتی ہے وہاں سے یہاں جھاگ کو لے جاتی ہے۔ وہ سمندر کی جھاگ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا ان کے اندر وہن کی بیماری عام ہو جائے گی۔ عرض کیا وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ دنیا کی محبت، جس اللہ نے دنیا کو بنایا ہے وہ اللہ اپنے کلام میں فرما رہا ہے یہ دنیا لاہ و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں، سچی باتیں بتانے والے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں یہ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، کوئی قصہ مختصر ہے، اللہ کے بعد رتبہ ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی، اس دنیا کی بے سر و سامانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ تھا۔ قسمہ کرسی، دنیاوی قسمہ کرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا۔ فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر تھا۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، آخرت کو ترجیح دی۔ دنیا میں اس طرح سے زندگی گزاری۔ مکان کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس مبارک حجرے میں جو جنت کا باغ تھا، جنت کا ٹکڑا تھا، وہ مبارک حجرہ 8 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حجرے میں رہی۔ کتنا بڑا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کھڑے ہو جاتے، قریب تھا، چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر ہاتھ پھیلا کر ایک طرف کروٹ لیتے، ایک دیوار تھا قریب کہ وہ ہاتھ کو لگ جاتی، دوسری کروٹ لیتے ہاتھ پھیلا کر، قریب تھا کہ دوسری دیوار بھی ہاتھ کو لگ جاتی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھتے، پھر سجدے کا وقت آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت آیا ہے، پاؤں سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بناتی۔ کس کا مکان ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کیونکہ کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے۔ پھر گزر کیسا تھا آپ کا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اسپدان، کھجور اور پانی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمایا۔ ایک سائل آ گیا حضور کی خدمت میں، اپنا حال بیان کیا، کئی دن کا فاقہ ہے۔ حضور نے اس کو بٹھا دیا، آدمی بھیجا اپنے گھروں کے اندر، 8 گھر تھے، ایک ایک گھر میں آدمی بھیجا، کچھ کھانے کو ہے؟ ہر گھر سے یہ جواب آیا، کچھ نہیں ہے۔ اس کے گھر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے، مسجد میں اعلان فرمایا، میرا مہمان ہے، کوئی ہے جو آج رات کی مہمانی اس کی کرتے ہیں؟ ایک انصاری نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اتنا مجمع صحابہ کا، اس میں سے ایک انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے جاؤں گا اور اس کی مہمانی کروں گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے آئے، بٹھایا، اندر جا کے بیوی سے پوچھا کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا اتنا ہی ہے، بچے کھا سکیں بس۔ انصاری صحابی نے یوں کہا بچوں کو بہلا کر پھسلا کر سلا دو، جو کچھ ہے کھانے کا وہ سب مہمان کے آگے رکھ دو، پھر چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے تم اس کو بجھا دینا، اور ہم بیٹھے رہیں گے، ہاتھ بھی چلائیں گے، منہ بھی چلائیں گے، مہمان سمجھے گا کہ میزبان کھا رہے ہیں، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ اور فرمایا دیکھو کچھ نہ رکھنا پیچھے، جو کچھ ہے سب مہمان کے آگے رکھ دینا۔ ایسا ہی کیا۔ اگلے دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رات کا عمل اللہ کو بہت پسند آیا، خود حاجت مند ہیں، خود ضرورت مند ہیں، لیکن اپنی ضرورت کے مقابلے میں دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ انسانی کمال ہے۔ یہ کون ایسا کرتا ہے؟ جس کے اندر ایمان ہوگا، اللہ کا قرب ہوگا، اللہ کا تعلق ہوگا، اللہ کی جس کو معرفت حاصل ہوگی، وہ ہر وہ کام کرے گا چاہے کتنا ظاہری شکل میں مشکل نظر آئے، جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اس نے مقصد زندگی کو پا لیا، اس کو اپنی زندگی کا مزہ آنے لگا، اس کا دل منور ہو گیا، اس کا دل اللہ کی معرفت سے بھر گیا، اس نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ یہ ایمان یہ ایک سطح پر نہیں رہتا، یہ ایمان کبھی گھٹتا بھی ہے، کبھی بڑھتا بھی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ایک ایسا وقت آئے گا، ایمان ایسا پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑا پرانا ہو جائے، اس کے نقش و نگار دھندلے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر ایمان پرانا ہو جائے تو کیا کریں؟ فرمایا اس کو تازہ کرو۔ عرض کیا کیسے تازہ کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا تکرار کرنا ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، وہ اللہ ہے جو ساری جہانوں کا مالک اور خالق ہے، وہ اللہ ہے جو ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کو کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا جیسے اللہ ہیں، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا، مال کی طرف نہیں، نقشوں کی طرف نہیں، چیزوں کی طرف نہیں، منصب اور عہدے کی طرف نہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کی دوڑ ہوگی صرف اللہ کی طرف۔ جس دل میں صرف اللہ کا یقین ہوتا ہے، جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن رہتا ہے۔ اور اگر دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، دل میں اللہ کے علاوہ سے خوف ہوتا ہے، یہ دل پھر ہمیشہ پریشان رہتا ہے، یہ دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اللہ کے علاوہ سے امید ہے، اللہ کے غیر کا خوف ہے، مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے۔ مخلوق مخلوق ہے اور خالق اللہ ہے، کرنے والے اللہ ہیں۔
باقی تو سب بنی ہوئی ہے، بنانے والے اللہ ہیں. یہ نظام اللہ چلا رہے ہیں. ساری مخلوق جمع ہو جائے، کچھ کرنا چاہے، مخلوق کا کرنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا کرنا ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے. فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے. ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. جب ایمان اس سطح تک ماجد نے ان کا بیگ پکڑا ہوتا، ان کو کہہ رہا آپ تبلیغ والے تبلیغ کیا میرا نشاد ہو پتہ نہیں بابلے میں بتائیے. اس کے بعد پھر وہ میرا ابو گنجی ہوتا ہے نا جانتا اس حد تک توکل ہے. حضور صلی اللہ علیہ میری امت میں 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. اور یہ کون ہوں گے؟ یہ متوکلین ہوں گے. اللہ پر ایسا بھروسہ، ایسا بھروسہ. جس مجمع میں حضور نے خبر دی، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں میں بھی ان 70,000 میں ہو جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہو گئے. اور ان صحابی کا نام تھا عکاشہ رضی اللہ تعالی. اس میں کوئی شک نہیں. دنیا دارو اسباب ہمیں کہا بھی کیا ہے سبب اختیار کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے مثالیں بھی دی ہیں عملی طور پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور نماز کے لیے جانا تھا. اچانک پلٹے اور لوٹ کر جانے لگے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو کوئی بات یاد آ گئی؟ فرمایا مجھے خیال ہوا میں اپنی سواری کے پاؤں باندھ دوں. تو عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ تکلیف نہ فرمائیں یہ ہم کرتے ہیں. فرمایا ہاں میں جانتا ہوں میری طرف سے تم یہ کر سکتے ہو، لیکن میں اپنا کام خود کرنا چاہتا ہوں، خود کرنا چاہتا ہوں. صحابی آئے حضور کی خدمت میں، پوچھا سواری کہاں ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے توکل پر اپنی سواری کو چھوڑ دیا باہر. کہا نہیں، توکل یہ ہے اپنی سواری کے پہلے پاؤں باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. یہ تو خود بتا دیے، فرما دیے حضور نے توکل. لیکن پھر بھی فرمایا ایسے بھی ہوں گے جن کی نگاہ اللہ سے ہٹنے نہیں پائے گی، نگاہ اللہ پر جمی رہے گی. ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. یہ جتنی مخلوق ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس سب کو فنا ہے، سب ختم ہو جائیں گے. باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، صرف اللہ کی. وقت آئے گا اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دیں گے، سب ساری مخلوقات، یہاں تک کہ بڑے بڑے فرشتے ان کو بھی موت آ جائے گی. پھر اکیلے اللہ تعالیٰ تنے تنہا ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا اور اللہ کی یہ پکار گونجے گی. پھر اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت. دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے. فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے. وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے. وہ مالک ہے اور باقی سب مملوک ہے. وہ رازق ہے اور باقی سب مرزوق ہے. وہ غالب ہے اور باقی سب مخلوق ہے.
کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کا قبضہ ہے، کوئی چیز اللہ کے قبضے سے باہر نہیں۔ یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، نظر آتا ہے نظر کا دھوکہ، یہاں سے ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ایسا ہوا ہے، نظر آتا ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں سے نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ کر رہے ہیں اور اپنی قدرت سے کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساتوں زمین اور آسمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ دل کا وجدان بن جائے، لا الہ الا اللہ یہ حقیقت بن کے دل میں اتر جائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، ایمان کے بول بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن بول بول ہوتے ہیں، حقیقت نہیں۔ الفاظ تو حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے مشقت، مجاہدہ، قربانی، نفس کی مخالفت، یہ سارا کر کے پھر جا کے یہ ایمان حقیقت بن کے دل میں اترتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کی ایک جماعت پر گزر ہوا، پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم پکے ایمان والے ہیں، کیسے؟ تو عرض کیا اے اللہ کے رسول حالات کچھ گوار ہوتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حالات بگڑ جاتے ہیں، ناگواریاں آ جاتی ہیں، ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ اب جواب سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے ایمان والے ہو، رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے ایمان والے ہو۔ ایمان یہ تو چھلکتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا میرا بہترین امتی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کے عمل سے آخرت کا شوق پیدا ہو، اور جس کے علم سے، جس کی باتوں سے علم میں اضافہ ہو۔ فرمایا میرا بہترین امتی ہے۔ صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایمان کی حقیقت مل گئی، کیسے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول مونوں پر بیٹھے ہوئے نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین، ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، پھر میں اس کو محفوظ رکھتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے، میں ہوں اور اللہ ہو، درمیان میں کچھ نہ ہو، میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو، میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہم سب سے یہ ہے، ایمان لے آؤ، ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ لے کر آئے تھے صحابہ۔ ایمان، غیب کا منظر ان کے سامنے آ گیا، اپنی آنکھوں سے غیب کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول جان دے دی کیا ملے گا؟ فرمایا جنت،
دوڑتے ہوئے اور پہاڑ کی طرف، اللہ کی قسم، اور پہاڑ کی اس جانب مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور واقعی ان کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ غیب کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے آج کی صبح ایمان کے ساتھ کی ہے، ایمان کی حقیقت کے ساتھ۔ کیسے؟ عرض کیا میرا تو یہ حال بن گیا ہے، میں دن میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں، اور رات کو میں اپنے بستر سے جدا قیام کی حالت میں ہوتا ہوں۔ میں ان آنکھوں سے جنت کو، جنت والوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں۔ میں ان آنکھوں سے جہنم کو، جہنم والوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور صحابہ کرام جو فرماتے تھے نا، بات کرتے تھے، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی تکلف نہیں، وہ واقعی جو ان کے اندر ہوتا ہے وہ زبان پر کہتے تھے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے حارثہ، تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے ساتھ منور کر دیا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ ایمان یہ وہ دولت ہے، وہ خزانہ ہے جس کی وجہ سے یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اگر ایمان اس سطح کا نہیں ہے، اس حیثیت سے اس کا معاملہ ہے۔ پھر ایمان سوز کیا چیزیں ہیں، ایمان کے خلاف کیا چیزیں ہیں؟ یہ دنیا ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، مالدار بننے کا جذبہ، مالدار بن جاؤں میں، عہدیدار بن جاؤں میں، لوگ مجھے جھک کر سلام کریں، میری تعظیم کریں، حب مال، حب جاہ، ایسی خطرناک چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام ایسا دین پر چلنے والے تھے، یہ تو بات ان کے اندر ختم ہو گئی تھی، کچھ تھا ہی نہیں ان کے اندر۔ اگر ان کے پاس مال بھی آتا، اگر ان کے پاس کوئی منصب بھی آتا، عاجزی، انکساری، کچھ بھی نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بن گئے۔ پہلا دن ہے، پہلا دن، شام ہو گئی، لوٹ کر جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ محلے کی بچیاں جمع ہیں اور گفتگو کر رہی ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گفتگو سنی۔